تو دوستو کچھ اس طرح ترمیم ہوئی ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے دارالندۃ العلماء کے ناظر عام ہم سب کے مربی اور کرم فرما بڑے بھائی حضرت مولانا عمار حسنی صاحب جو آج کے جلسے کے سرپرست ہیں، حضرت والا نے فرمایا کہ میں کچھ باتیں اپنے احباب سے کہوں گا اور اس کے بعد حضرت مولانا کا بیان ہوگا اور انہی کے دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ حضرت مولانا عمار حسنی صاحب مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اللہ علیک عظیما۔ یہ آج بیداری تعلیم کی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کے لیے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسلام کا اور تعلیم کا یہ ایک ایسا جوڑ ہے کہ اگر تعلیم کو اسلام سے الگ کریں یا اسلام کو تعلیم سے الگ کریں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت اور اتنی زیادہ اس کو ضروری بتایا ہے جو کسی بھی دوسرے مذاہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہو، کہیں کا ہو، کیسے ہی ہو، وہ اگر اپنی اولاد کو بہت زیادہ چاہنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو سب سے قیمتی چیز دے کر دنیا سے رخصت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کو علم اور تہذیب سکھا دے۔ علم اور تہذیب یہ دو چیزیں اگر وہ اپنے بیٹے کو اس سے آراستہ کر دیتا ہے، اس کو سکھا دیتا ہے، تو اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اپنے بیٹے کو دے دی۔ اگر وہ کوئی فیکٹری اس کے نام کرتا، کوئی دکان اس کے نام کرتا یا فیکٹری در فیکٹریاں اس کے نام کر کے جاتا، لیکن اگر بچے کے اندر تعلیم اور تہذیب نہ ہوتی تو ساری فیکٹریوں وہ دکانوں کو بیچ کر کھا کے برباد کر دیتا۔ لیکن اگر اس کے پاس علم ہے اور تہذیب ہے تو وہ ہر چیز خود بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کسی سے مانگنے یا چندہ لینے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسی درجنوں دکانیں اور فیکٹریاں بنا لے گا اگر اس کے اندر ہنر ہوگا، تعلیم ہوگی، تہذیب ہوگی، ادب ہوگا، سلیقہ ہوگا، ہر کام وہ کرے گا۔ تو علم ایک لازمی انسان کا زیور ہے، ہر انسان کے لیے ایک ضروری چیز اگر ہے تو تعلیم ہے۔ تعلیم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو اس کا سبق کو یاد دلائے۔ تو علم ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا ہو یا اور دوسرے جتنے علوم ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا جو ایسا شخص ہو جو صرف اپنے سے کام رکھے، دوسرے کی خدمت کا جس کے اندر جذبہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ایک عالم 1000 عابد سے بہتر ہے، ایک عالم 1000 عابد سے بہتر ہے، یعنی ایک دین کی خدمت کرنے والا انسان، پڑھنے اور پڑھانے والا انسان ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے، ہزاروں عام لوگ نہیں، ہزاروں عابد سے بہتر ہے جو نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، تمام اسلامی امور کو انجام دیتے ہوں، لیکن علم نہ ہو ان کے پاس۔
تو علم والے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور قرآن و حدیث بھری ہوئی ہے علم کی فضیلت سے اور جہالت سے نفرت کرنے کے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے 78,000 الفاظ قرآن میں اتارے ہیں، لیکن 78,000 میں جو چیز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ اقرأ ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور 6,000 ایسی آیتیں ہیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، ابتدائی طور پر جو 6,000 نازل ہوئی آیتیں، ان میں 5 آیتیں جو سب سے پہلی نازل ہوئی ہیں وہ علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر ہے۔ تو سوچ لیے اسلام کا علم سے خاص تعلق ہے۔ اگر مسلمان جو مستقل اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنے لیے گڑھے کھودتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دونوں کی کشتی کرائی جائے گی اور جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ مومن قوی سے مطلب علم پر فوقیت رکھنے والا، اخلاق پہ سب سے عالی اور سب سے اونچا، خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، علم کے میدان میں بھرپور کوشش کرنے والا، وہ مومن۔ ایسے مومن ہمیں ہر لائن میں ترقی کرنا ہے، ہمیں علم دین پر بھی اپنے کو ثابت کرنا ہے اور جو دنیاوی علوم ہیں ان پہ بھی سب سے آگے رہنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کا کیا حال ہے، علم ہے لوگوں کے پاس لیکن تہذیب نہیں، علم ہے لیکن انسانیت نہیں۔